السلام علیکم گائز، یہ میرا چینل ہے دا لرننگ لیب۔ اسے آپ سب اپنے فیملی فرینڈس کے ساتھ شیئر کر دیں، لائک کر دیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو آج کی ہماری سٹوری ہے، ایک دور گاؤں میں ایک گھر ہے جس میں 4 لوگ رہتے ہیں، میاں بیوی اور ان کے 2 بیٹیاں رہتی ہیں، ایک گوری ہے اور ایک کالی ہے۔ مطلب کہ وہ گوری اور کالی ان کی سکن کی وجہ سے ان کا یہ نام ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک پوری گوری ہے اور دوسری جو سی ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک پوری کالی ہے۔ تو وہ 2 بیٹیاں ہیں اپنے والدین کی، اور وہ دونوں لاڈلی نہیں ہے، صرف ایک لاڈلی ہے جو گوری ہے۔ اس کے ساتھ اس کے ماں باپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، لیکن جو کالی ہے اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ سب کچھ الٹا ہوتا ہے۔ تو گوری جون سی ہے اس کو اس کی ماں سارا دن اپنی گود میں بٹھائے رکھتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے، اسے لاڈ کرتی ہے، جبکہ جو کالی ہے اس کی طرف وہ دیکھتی بھی نہیں ہے۔ اور اس کے فادر بھی سیم سلوک رکھتے ہیں دونوں بیٹیوں کے ساتھ، جیسے کہ گوری کے ساتھ وہ بہت زیادہ پیار کریں گے اور کالی کے ساتھ نہیں کریں گے۔ دونوں میں فرق ہی رکھا جاتا ہے، ہر چیز کو لے کر دونوں میں فرق رکھا جاتا ہے۔ ماں چھوٹی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے، جبکہ بڑی سے نہیں کرتی ہے، اس کو ایسے ہی رکھا ہوتا ہے۔ تو فادر دوسری طرف ان کے فادر جو ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں، گوری کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور کالی کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، اس کو نہ اٹھاتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں۔ اور ماں جو سی ہے وہ ہمیشہ اپنی کالی بیٹی کو کوستی رہتی ہے کہ تم پتہ نہیں تمہاری شکل کس پر گئی ہے، بس ایسے ہی اس کو بیچاری کو ڈانٹ پڑتی ہے۔ ایسے ہی ان دونوں کا بچپن گزر جاتا ہے۔ تو ماں جو سی ہوتی ہے وہ دونوں کے لیے کپڑے لے کر آتی ہے۔ تو جون سی گوری ہوتی ہے اس کو جو سوٹ پسند آتا ہے وہ رکھ لیتی ہے، اور جو کالی ہوتی ہے اس کو جو بچا ہوا سوٹ ہوتا ہے وہی ہمیشہ ملتا ہے۔ بعض دفعہ ماں جون سے گوری کے کالی کے جو کپڑے لے کر آتی ہے تو گوری کو وہ کپڑے پسند آ جاتے ہیں، تو بیچاری سے وہ کپڑے بھی چھین جاتے ہیں، کیونکہ گوری کو جو وہ پسند آ گیا، تو اس وجہ سے ماں پھر کہتی ہے بیٹا تم یہ رکھ لو اور وہ یہ والا گوری کو دے دو۔ ایسے کر کے وہ ہر ایک سوٹ جو کالی کے لیے اچھا آیا ہوتا ہے وہ بھی گوری لے لیتی ہے۔ تو اسی طرح بچپن بھی ان کا ایسے ہی گزرتا ہے، بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک۔ اب بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ماں اب بھی جو کپڑے لے کر آتی ہے ایک کے لیے، اور اگر دوسری کو پسند آ جائیں گے تو وہ اس کو مل جائیں گے، کیونکہ ماں پھر کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں تو کوئی بھی سوٹ ایک جیسا ہی لگے گا، اچھا سوٹ بھی تمہیں ایسے ہی لگنا ہے اور برا سوٹ بھی ایسے ہی لگنا ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر تم یہ والا پہنو یا وہ والا پہنو۔ جبکہ وہ گوری کے لیے اس کا مائنڈ چینج ہوتا ہے ماں کا، وہ کہتی ہے نہیں گوری جون سی ہے اس کو اگر پیارا سوٹ دیں گے تو وہ اس میں اور بھی زیادہ پیارے لگے گی۔ اس کے علاوہ گوری جو ہے اس کے لیے چاکلیٹس وغیرہ اور کینڈیز وغیرہ اور آئس کریم وغیرہ، آئس کریم تو اس کی فیوریٹ ہے۔ بعض دفعہ وہ خود فادر کے ساتھ ضد کرتی ہے کہ نہیں مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، مجھے خود آئس کریم اپنی فیوریٹ لینی ہے، یا میں نے یہ والا فلیور نہیں لینا۔ وہ ضد بھی بہت زیادہ کرتی ہے، بہت زیادہ ضدی ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ لاڈلی جو ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے ہر قسم کے نخرے اس کے ماں باپ بخوبی ادا کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ جو بھی ڈیمانڈ کرتی ہے ہر چیز اس کے پاؤں میں پڑی مل جاتی ہے اس کو۔ جبکہ کالی جون سی ہوتی ہے وہ ہمیشہ چپ رہتی ہے، نہ کہ وہ کوئی ضد کرتی ہے، اس کو چاکلیٹس اور کینڈیز ان میں سے کوئی بھی چیز اس کو نہیں ملتی، اور نہ ہی وہ کبھی شکایت کرتی ہے کہ مجھے کوئی نہیں، آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں لے کر آئے ہو، صرف یہی آپ کی بیٹی ہے۔ ایسا کوئی بھی اس کے مائنڈ میں نہ وہ بولتی ہے نہ وہ سوچتی ہے، بس وہ بولتی نہیں ہے ایسا کچھ بھی۔ تو ایسے ہی وہ بڑی ہو جاتی ہیں دونوں، اور بڑے ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جو گوری ہے وہ بہت زیادہ نکچڑی بھی ہو چکی ہوئی ہے، مطلب کہ وہ اپنی سسٹر کو کچھ بھی نہیں سمجھتی۔ تو اب جب مما ان دونوں کے لیے ڈریسز لے کر آتی ہیں تو یہ زبردستی اچھی ڈریسز سب خود اٹھا لے گی، اور کالی کو ایسے بولے گی کہ تم تو ہے ہی بدصورت ہو، تم نے کیا کرنا ہے خوبصورت لگ کے، تم نے نئے کپڑے انفیکٹ تم نے نئے کپڑے پہننے کیوں ہیں، تم تو میرے اترے ہوئے ہی پہن لو۔ ایسے اس کو بولتی ہے، وہ ذرا بھی نہیں لحاظ کرتی کہ میری بڑی سسٹر ہے، بڑی بہن ہے، کہ میں اس کے ساتھ ایسے بات نہ کروں، لیکن وہ اپنی لہجہ چینج نہیں کرتی ذرا بھی، اور ذرا بھی لحاظ نہیں کرتی کہ بڑی بہن ہے تو اچھے طریقے سے بات کروں، ایسے بدتمیزی نہ کروں، اور اگر اس نے کوئی سوٹ اس کو چاہیے تو اس کو بھی دے دوں، ایسے نہیں کرے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی بولتی ہے کہ تم کون سا گھر سے باہر جاتی ہو، جب دیکھو گھر میں ہی پڑی رہتی ہو، تم نے نئے کپڑے لے کر کیا کرنے ہیں، تم نے یہ جو پہنے ہوئے ہیں تمہارے لیے یہی ٹھیک ہے۔
تو اس کے علاوہ یہ جو ہے گوری، وہ یہ بھی بولتی ہے کہ میں تو اپنی فرینڈس کے ساتھ باہر جاتی ہوں، آؤٹنگ کرتی ہوں، ہم لوگ ڈنرز پر جاتے ہیں، پارٹیز کرتے ہیں، تو یہ نئے کپڑے تو مجھے چاہیے، تم تو گھر پہ ہی پڑی رہتی ہے، تمہیں نئے کپڑوں کی کیا ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے بعد نا وہ ایک ڈریس اٹھاتی ہے اور اپنے نا فرینڈس کے ساتھ چلی جاتی ہے، ڈنر کرنے چلی جاتی ہے۔ وہاں پہ وہ نا رنگ برنگے کھانے منگواتے ہیں اور پھر وہ انجوائے کرتی ہے، اور نہ اس کو ذرا بھی اپنی بہن کا خیال نہیں آتا کہ میں اس کو بھی ساتھ لے آؤں یا اس کو بھی ساتھ لے جاؤں، بجائے لے کر جانے کے اس کو امبیرس فیل ہوتا ہے، برا فیل ہوتا ہے کہ میری کالی سسٹر ہے، اس کو میں کہیں باہر لے کر جاؤں تو شرمندگی فیل کرتے ہیں۔ صرف یہ شرمندگی فیل نہیں کرتی، اس کے ماں باپ بھی دونوں ایسے ہی ہیں بالکل، وہ نا اپنی کالی بیٹی کو کہیں بھی نہیں لے کر جاتے، اس وجہ سے نہیں لے کر جاتے کہ نا باہر جائیں گے تو لوگ باتیں کریں گے کہ کالی ہے، یہ ہے، وہ ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی تو ان کی بیٹی ہے، جیسے گوری ہے ویسے ہی کالی بھی تو ان کی اپنی بیٹی ہے، وہ دونوں کے لیے ایسے الگ الگ نا فرق رکھتے ہیں۔ اور جو کالی ہوتی ہے وہ بیچاری، وہ ہمیشہ گھر میں اکیلی رہتی ہے، اس کے پاس ایک بلی بھی ہے جس کا نام مانو ہے، ایک یہ بلی جو سی ہے نا، یہ بھی گوری نے اس سے کئی دفعہ چھیننے کی کوشش کی ہے، اور مما نے بھی اس سے چھیننے کی کوشش کی ہے اور اٹھا کر تو دے بھی دی تھی گوری کو، لیکن پھر بھی اب نا یہ کالی چھپ چھپ کر اس بلی سے باتیں کر لیتی ہے، اپنا دل تھوڑا ہلکا کر لیتی ہے۔ تو گوری جب باہر جاتی ہے تو کالی بیچاری بیٹھ کے روتی رہتی ہے، اپنی فیس پر نا خود کو برا بھلا کہتی رہتی ہے، خود سے، اس کو بھی خود سے نفرت ہو چکی ہے کیونکہ کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا سوائے اس ایک بلی کو چھوڑ کے، کوئی بھی اس سے پیار نہیں کرتا، بس یہ بلی کے ساتھ ہی رہتی ہے اور بلی کے ساتھ ہی لگی رہتی ہے، اور نہ اس کا خیال صرف بلی میں ہی رہتا ہے، خود پہ تو اس نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا، بس بلی کی طرف ہی لگی رہتی ہے اور اس کے سے ہی باتیں کرتی رہتی ہے۔ اور نہ جو ان سی گوری ہے وہ نا میک اپ وغیرہ کرتی ہے، وہ اسٹائلش ڈریسز وغیرہ پہنتی ہے اور باہر گھومنے پھرنے جاتی ہے لوگوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ نا۔ اب نہ ان کے گھر نا ایک رشتہ آیا، ایک پرنس کا رشتہ ہے، وہ بھی کالی کے لیے آیا ہے، لیکن نا اس کی ماں بولتی ہے کہ نہیں، کالی کے لیے نہیں، یہ گوری کے لیے، کیونکہ گوری ایسا رشتہ ڈیزرو کرتی ہے، کالی نہیں، وہ تو کالی ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی چلے گا، لیکن گوری ہماری پرنسز ہے تو اس کی شادی ہم ایک پرنس سے ہی کرتے ہیں۔ تو نا جب کالی یہ سب باتیں سن لیتی ہے نا تو اس کو بہت زیادہ برا لگتا ہے، اور وہ سوچتی ہے کہ کل سے میں بھی اسٹائلش ڈریسز اور میک اپ کرنے لگ جاؤں تو میں بہت زیادہ پیاری لگوں گی، خوبصورت لگوں گی، لیکن اصل میں جو پرنس ہوتا ہے نا وہ گوری سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک کالی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس کو کالی میں نا جو کوالٹیز نظر آتی ہیں نا وہ اس کو گوری میں نہیں نظر آتی۔ تو پرنس جو ہے نا وہ اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کالی جو ہے نا وہ اپنی ڈریس اپ کرنا سٹارٹ کر دے گی، اس کو کہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ نا یہ نا ڈریسنگ وغیرہ کرے گی، اسٹائلش میک اپ وغیرہ کرنے لگ جائے گی، تو نا اس بات پر نا اس کو تھوڑا برا بھی لگتا ہے اور نا اس کو تھوڑا ہرٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک بندہ وہ خود کو برا فیل کر کے اور نا اپنا لائف سٹائل ہی چینج کر دے، تو اس لیے نا وہ پرنس سوچتا ہے کہ میں ضرور نا اس سے بات کروں گا، اور پھر نا جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ کالی سے بات کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ نہیں، تم جیسی ہو نا، تم مجھے ایز اٹ از ویسے ہی مجھے پسند ہو، تمہیں خود کو ذرا بھی چینج نہیں کرنا چاہیے، تمہیں کسی کے لیے خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم جیسا ہو نا ایسا ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے آپ کو اگلے کو، جیسے آپ ہو نا بالکل ویسے ہی۔ تو پھر نا یہ بات نا اس کے ماں باپ سے آ کر کرتا ہے، کہتا ہے کہ نا آپ نا اپنی بیٹیوں میں فرق کر دیا، آپ نے خود ہی فرق کر دیا تو لوگ تو کریں گے نا، ایسے وہ سمجھاتا ہے اور کہتا ہے نہیں، میں آپ کی یہ بیٹی سے شادی نہیں کر رہا، اگر آپ نے میرے ساتھ کالی کی شادی نہیں کروانی تو میں نے اس سے بھی شادی نہیں کرنی، آپ کی یہ جو پرنسز ہے نا میں نے اس سے بھی نہیں کرنی شادی، کیونکہ مجھے اس میں وہ ساری کوالٹیز نظر آئی ہیں جو مجھے اس میں کبھی نہیں نظر آئیں گی اور نہ ہی میں کبھی دیکھ پاؤں گا، کیونکہ آپ نے نا اپنی ایک بیٹی کو بہت زیادہ لاڈ سے بگاڑ دیا اور دوسری کو آپ نے اتنا بھی نہیں دیا جتنا اس کا حق بنتا تھا۔ ایسے پرنس بولتا ہے، تھوڑا سخت الفاظ استعمال کرتا ہے، اور پھر وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ دیکھیں آپ ماں باپ ہیں، ماں باپ کا کام ہوتا ہے اور ان کا فرض بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے سب بچوں میں ایک جیسا سلوک کریں، ایک کو آسمان کا تارا اور دوسرے کو زمین کی دھول، ایسے ماں باپ نہیں ہوتے، ایسے سمجھاتا ہے۔ اور اس کے بعد نا پھر وہ کالی سے کہتا ہے کہ آؤ ہم باہر چلتے ہیں گھومنے پھرنے، میں تمہیں آئس کریم کھلاؤں گا یا ہم فلانی جگہ جائیں گے، ایسے بول کر نا کالی خوش ہو جاتی ہے
اور پھر کالی کو بولتا ہے جاؤ تم تیار ہو گیا، پھر کالی تیار ہو کر آتی ہے اور یہ دونوں نا ایسے ہی گھومنے پھرنے باہر چلے جاتے ہیں۔ کبھی یہ ہوٹل میں جاتے ہیں، وہاں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اور اس کے بعد نا یہ آئس کریم وغیرہ کھاتے ہیں، اور پھر جب یہ گھر واپس آ جاتے ہیں نا تو یہ اپنے والدین کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا جشن منایا جاتا ہے جس میں ان دونوں کی اچھے طریقے سے خاندانی شاہی شادی ان کی ہو جاتی ہے تمام رسموں کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر نا یہ دونوں نا اپنے گھر کی طرف روانہ ہونے کے لیے کالی کے والدین کو کہتے ہیں، اور پھر نا یہ اپنی گاڑی کو تیار کرواتا ہے نوکر سے، اور پھر یہ دونوں اس میں بیٹھ کے نا اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ ٹائم لگتا ہے ان کو اپنے گھر پہنچتے ہوئے۔ جب یہ گھر جاتے ہیں تو وہاں ان کا بہت اچھا نا ویلکم کیا جاتا ہے، اور پھر یہ نا اپنی والدین سے اپنی بیوی کو ملواتے ہیں، اور پھر اس کو نا شاہی محل میں یہ بہت اچھے سے وہاں کی بہو رانی بن کر ادھر اچھے طریقے سے رہتی ہے، سب کا دیکھ بھال کرتی ہے، سب کا خیال رکھتی ہے، اور پھر نا پرنس جو سا وہ اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرتا ہے کہ نا بس ایسی بیوی چاہیے تھی مجھے۔ تو گائز کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ تھینکس دیکھنے کے لیے۔ میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اور نا اس کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اپنے سب فیملی فرینڈس کے ساتھ۔ تو آج کی ہماری ویڈیو اتنی ہی تھی، اینڈ تھینک یو۔